تو میرا چاند ہے، تو میرا چاند ہے، کبھی بڑھتا ہوا کبھی گھٹتا ہوا، تجھے چھونے کی آرزو، تیری جستجو، ماشاء اللہ، تیرا عکس کہیں نہیں، تیری روشنی چار سو، تو میرا چاند ہے، کبھی بڑھتا ہوا کبھی گھٹتا ہوا۔ آج انفارچونیٹلی جو بچے ایجوکیشن میں آتے ہیں، ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں، وہ امیجیٹلی سوچتے ہیں کہ ایک دفتر ہو، ایک گاڑی ہو، آفس میں جائیں، لیپ ٹاپ پڑا ہو، کافی کا کپ پڑا ہو سامنے۔ ایسے نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام سم ویئر۔ میسج یہی ہے کہ نیور گیو اپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک در اگر بند کیا تو 100 در کھلے، لیکن میرا ایک یہ ماننا ہے کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ فوکس کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے شہر کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ لوگ مطمئن ہوں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم دوسرے شہروں میں انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں اس کا انٹرسٹ ہے، جس میں اس کا پیشن ہے۔ ٹھیک ہے، بس چشتی صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ خالد چشتی میوزک ورلڈ سے حاضر ہے، اور آج ہم ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت، پاکستان کا بہت بڑا نام، سیالکوٹ کی شان، سیالکوٹ کی آن، فیصل منظور صاحب کے پاس ہے، جو اپنا یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے آنر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، بڑا اللہ کا شکر ہے۔ اچھا فیصل بھائی، آپ ماشاءاللہ بزنس مین تو ہیں ہی ہیں، آپ نے یہ جو شعبہ ایجوکیشن کا جو چوائس کیا ہوا ہے، یہ ایک یعنی پیغمبری پیشہ ہے، تو کوئی ایجوکیشن جو ہے وہ پیغمبروں نے دی۔ کیسے آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے یونیورسٹی بنانی ہے اور ایجوکیشن کو لے کے آگے جائیں؟ بس چشتی صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ ایجوکیشن مطلب میرے اگر جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو اگر میں سوچتا کہ ایجوکیشن کو میں نے ایز اے پروفیشن سلیکٹ کرنا ہے تو شاید میں ٹاپ 10 پروفیشنز کی اپنے لیے لسٹ بناتا، تو شاید اس میں وہ 10ویں نمبر پہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نارملی ایجوکیشن کو بائی چوائس ایز اے پروفیشن نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بھی جب ماسٹرز کیا، سول سروس کے لیے ایگزام دیا، اس میں میری سلیکشن ہو گئی، تو اس دوران میں انتظار کر تھا جب اپنے رزلٹ کا، تو میں نے پارٹ ٹائم ایک جگہ پہ ٹیچنگ شروع کی۔ ٹھیک ہے، تو ہفتے 10 دن کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ میں پیدا ہی ایک ٹیچر بننے کے لیے ہوں، ٹھیک ہو گیا، اور آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ بیٹر دین ٹیچنگ۔ تو الحمدللہ سول سروس میں سلیکشن ہوئی، اس کو چھوڑ کے بائی چوائس ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ایک اسکول سسٹم سیالکوٹ میں الحمدللہ شروع کیا، جس کی 10 برانچز ہیں، اس میں تقریباً 7000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر ایک لاء کالج ہم نے گجرانوالہ میں شروع کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی پنجاب کے بڑے لاء کالجز میں سے ایک ہے، اور پھر یہ سیالکوٹ میں ہائر ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا ویکیوم تھا، یہاں پہ لوگوں کے پاس ہائر ایجوکیشن میں اپرچونیٹیز نہیں تھیں، لوگوں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا، تو وہ پیرنٹس کے لیے بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ ایک بہت بڑی مشکل تھی، فائنینشلی بھی اور فیملی اسٹرکچر کو بھی وہ اپسیٹ کر رہی تھی، کیونکہ آج کل جس طرح کا دور ہے، بچوں کو یا بچیوں کو پرائیویٹ ہاسٹلز میں رکھنا یا پھر فیملیز کو دوسرے شہروں میں موو کرنا اور خود سیالکوٹ میں رہنا ان کے لیے بڑی مشکل بن رہی ہے۔ تو الحمدللہ 5-6 سال کے عرصے میں یہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا جو پروجیکٹ ہے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اور کافی سارے اسٹوڈنٹس یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے الحمدللہ بڑے بڑے عہدوں کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے سیالکوٹ میں یا سیالکوٹ، مجھے اب ٹوٹل 20 سال ہو گئے ایجوکیشن کے شعبے میں، تو سیالکوٹ میں، سیالکوٹ سے باہر، ملک سے باہر اکثر جگہوں پہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ خوشی ہوتی ہے جب وہ پتہ کرتا ہے میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے پڑھا ہوں، بڑی پرائڈ کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ نے کبھی جب آپ بچپن میں پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ کا اس وقت ویژن تھا کہ میں ایک یونیورسٹی بناؤں گا یا ایک کالج بناؤں گا یا کوئی ایجوکیشن کی طرف لے کے جاؤں گا؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا بچپن میں کبھی یہ سوچ نہیں تھی کہ ایجوکیشن کی طرف جانا ہے۔ آئی بلانگ ٹو اے بزنس فیملی، میری فیملی کا سرجیکل کا بزنس ہے، لیکن میرا اس طرف انٹرسٹ نہیں تھا، سول سروس کی طرف انٹرسٹ تھا۔ اس کو چھوڑ کے
تو الحمدللہ ایجوکیشن میں 20 سال ہو گئے ہیں اور ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر محسوس ہوتا ہے. اچھا, زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایجوکیشن میں آتے ہیں وہ بزنس کو بیچ میں ذہن میں لے کر آتے ہیں, اور آپ نے بزنس سے ہٹ کر ایجوکیشن کی طرف زیادہ ترجیح دی. اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کہ آپ سچی مچی یعنی کہ آپ کے اندر ایک انسان جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا تھا؟ دیکھیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے سے بڑی چیز کوئی نہیں. جیسے آپ نے خود اپنے تعارف میں کہا کہ یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے اور ہر انسان کام کرتا ہے سیٹسفیکشن کے لیے. تو میں نے جب کلاسز میں جا کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو جو سیٹسفیکشن یا جو ایکسپریشن مجھے ان کے چہرے پہ اس وقت نظر آتے تھے جب ان کو میری بات سمجھ آتی تھی, اور وہ خوشی جو مجھے ملتی تھی وہ کسی بھی اور خوشی سے بہتر تھی. تو اس خوشی نے یا اس سیٹسفیکشن نے مجھے مجبور کیا کہ اس کو میں لائف ٹائم ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کروں. اور جہاں تک بزنس کی بات ہے, پاپی پیٹ کی خاطر کہتے ہیں کرنا تو ہے کچھ نہ کچھ, لیکن میں اپنے ٹیچرز کو, اپنے کولیگز کو, اپنے سارے جتنے لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ کام تو کرنا ہے پیٹ کی خاطر, لیکن اس میں صرف خلوص شامل کر لیں. وہ اس کو پروفیشن نہ سمجھیں, اس کو اپنا پیشن سمجھیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت ڈالتا ہے. تو یہ آج الحمدللہ اتنے مختصر عرصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسکولز کا جو سسٹم ڈیولپ ہوا, لا کالج بنا, یونیورسٹی بنی, یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص آسانیاں پیدا کی اس لیے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا. فیصل صاحب, فیوچر میں کوئی آپ کا پلان پاکستان کے مختلف ضلعوں میں کوئی یونیورسٹی بنانے کا پلان یا کالجز بنانے کا, یا صرف سیالکوٹ کی حد تک ہی رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں, جو ایجوکیشن ہے یہ تو ایک یونیورسل پروفیشن ہے, یہ کسی بھی باؤنڈری تک تو لمیٹیڈ نہیں ہے. لیکن میرا ایک یہ ماننا ہے کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ فوکس کیا جائے. سب سے پہلے تو میں اپنے شہر کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتا ہوں, اور اگر یہ لوگ مطمئن ہوں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم دوسرے شہروں میں نکلیں گے. آلریڈی گجرانوالہ میں ہمارا جو لا کالج ہے وہ 2012 سے گجرانوالہ میں ہی چل رہا ہے, اور گجرانوالہ میں ہم انشاءاللہ نیئر فیوچر میں پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرے شہروں میں بھی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, مہلت دی, اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ دوسرے شہروں میں بھی جا کے لوگوں کی خدمت کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور فیصل صاحب, ایجوکیشن کا تو آپ کا شعبہ ہے, اس میں تو آپ نے کافی زیادہ اچیومنٹ بھی حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ ادبی حلقہ آپ جو ہے اس میں کچھ آپ کا انٹرسٹ رہا ہو؟ کہ میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اردو لٹریچر, انگلش لٹریچر, اس میں بڑا گہرا میرا انٹرسٹ رہا ہے, دلچسپی رہی ہے, اور کوشش کی ہے لٹریچر کے ساتھ ان ٹچ رہنے کی. کیونکہ ادب جو ہے نا وہ چاہے لفظی معنوں میں ادب ہو, وہ کہتے ہیں با ادب با مراد, بے ادب بے مراد, یا سبجیکٹ کے حوالے سے ہو, ادب کے بغیر جو ہے وہ زندگی نامکمل ہے. کیونکہ جو ادب ہے یا لٹریچر ہے یہ آپ کو زندگی کی سافٹر سائڈ دکھاتا ہے, زندگی کا جو ایک ماڈریٹ پہلو ہے وہ دکھاتا ہے. آج کل ہمارا معاشرہ جن چیزوں کا شکار ہے, تشدد پسندی, ٹیررزم اور عدم برداشت, یہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے ادب سے اپنا یا فنون لطیفہ سے اپنا کنیکشن ختم کر دیا. تو ہماری اپنی یونیورسٹی میں بھی یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سائنس کی ایجوکیشن دیں, ٹیکنالوجی کی دیں, مینجمنٹ کی دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ادبی حس بھی جو ہے وہ پیدا کریں. اور ادبی لحاظ سے کبھی کچھ لکھنے کو من کیا ہو, کبھی کچھ لکھا ہو یا سننے کی حد تک؟ نہیں, میں لکھتا رہا ہوں. جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو وہاں پہ جو ان کا میگزین تھا رابی, میں اس کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں. وہاں پہ ایک منتھلی گزٹ جاری ہوتا تھا, اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں رہا ہوں. گورنمنٹ کالج کا بڑا مشہور زمانہ نیو ہاسٹل ہے, اس کا جو میگزین تھا پترس, اس کا انگلش سیکشن کا ایڈیٹر رہا ہوں میں. تو اردو اور انگلش میں شاعری لکھتے تھے آپ؟ شاعری آزاد شاعری لکھتا رہا ہوں. لیکن جب میں چاہوں گا کہ جو ہمارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ آپ کے کچھ چند اشعار جو ہیں وہ اس وقت تو کچھ یاد نہیں ہے. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ جب سے روزگار کا فکر لگا یا پروفیشن میں آئے تو میں تو اپنے دوستوں میں اکثر آن اے لائٹر نوٹ کہتا ہوں کہ مینٹل کانسٹیپیشن ہو گئی ہے. اب جو کریٹیوٹی تھی یا وہ خیالات تھے
وہ ادب سے ہٹ کے اب اپنے پروفیشن سے زیادہ ریلیٹڈ آتے ہیں. بہرحال میں کچھ یاد کرتا ہوں, اگر کوئی لائن مجھے یاد آ جائے. 2-4 لائنوں پہ ایک چھوٹی سی آزاد نظم تھی. تو میرا چاند ہے, تو میرا چاند ہے, کبھی بڑھتا ہوا کبھی گھٹتا ہوا, تجھے چھونے کی آرزو تیری جستجو, ماشاءاللہ تیرا عکس کہیں نہیں تیری روشنی چار سو. تو میرا چاند ہے, کبھی بڑھتا ہوا کبھی گھٹتا ہوا, تو میرا چاند ہے, کبھی بڑھتا ہوا کبھی گھٹتا ہوا, تجھے چھونے کی آرزو تیری جستجو, تیرا عکس کہیں نہیں تیری روشنی چار سو, کبھی روشنی کا باعث کبھی اماوس کی رات. تو میرا چاند ہے, کبھی بڑھتا ہوا کبھی گھٹتا ہوا. ویری گڈ, بہت زبردست. اور ادب کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ادب کا یعنی کہ ایک ہی پیج جو ہے ایک ادب ہے اور دوسری سائڈ پہ ایک میوزک ہے, اور میوزک کی طرف بھی کوئی دلچسپی رہی ہے آپ کی کچھ؟ میوزک کی طرف دلچسپی رہی. میں نے کوشش کی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں وائلن بجانا سیکھنے کی. وہ مجھے بڑا فینٹیسائز کرتا تھا. 3-4 وائلن توڑنے کے بعد میں نے سوچا کہ کوشش نہیں کی آپ نے کوئی 1-2 اور وائلن توڑ دیں؟ نہیں, بس اس وقت پیسے اتنے ہی ہوتے تھے. اچھا, تو اب تو آپ کے پاس اللہ نے سارا کچھ دیا, کبھی کوشش کی ہو کہ کوئی 1-2 وائلن توڑ دیں؟ نہیں, اب تو آپ ٹیچر یہاں پہ رکھ سکتے ہیں, بلکہ نہیں, ہمارے تمام اسکولز میں میوزک ٹیچرز ہیں. میں ان کو بڑا ان کی سرپرستی کرتا ہوں. ہماری یونیورسٹی میں بھی میوزک کا پورا ایک سسٹم موجود ہے, اور سننے کا شوق ہے. الحمدللہ مہدی حسن صاحب کو لائیو سنا گورنمنٹ کالج میں, اور استاد نصرت فتح علی خان کو سنا, غلام علی خان صاحب کو سنا. تو سننے کی حد تک شوق ہے. ابھی بھی عابدہ پروین کو بڑے شوق سے سنتا ہوں. یعنی کہ خود گنگنانے کا شوق نہیں تھا؟ نہیں, میں اپنے آپ کو ہی اپنی سما خراشی ہی کرتا ہوں, دوسروں کی نہیں کرتا. ویری گڈ, بہت زبردست. یعنی کہ آپ سے یعنی کہ گفتگو کا مزہ آ رہا ہے, پبلک اس وقت انجوائے بھی کر رہی ہے ہم سے. تو ایجوکیشن کے شعبے کے ساتھ ساتھ کچھ سائڈ بزنس جو آپ نے کچھ رکھا ہو, اس میں بھی آپ کا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ جب سارا ایجوکیشن میں ٹائم دے رہے تھے؟ میں نے 1-2 مطلب شوق کے لیے چیزیں شروع کی, لیکن الٹیمیٹلی مجھے یہی فیل ہوا کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں اس کا انٹرسٹ ہے, جس میں اس کا پیشن ہے. ٹھیک ہے. کمرشل پرپز کے لیے میں کوئی بھی بزنس نہیں کر پایا. ٹھیک ہو گیا. میرے سے کام وہی ہوتا ہے جس میں کوئی انسانیت کی خدمت کا پہلو ہو, اور میرا یہ یقین ہے کہ اس کام میں برکت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن بھی, یہ بزنس نہیں ہے, یہ میرے لیے پیشن ہے. پیشن ہے, بالکل. تو اور بچپن کے کچھ ایسے خواب جو آپ نے دیکھے ہوں وہ ادھورے رہ گئے ہوں؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوئی چیز ایسی, میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے پروفیشنل لائف میں آیا ہوں, ہر آنے والا دن دوسرے دن سے بہتر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے گھر سے نکلتے ہیں کہ یا اللہ کسی کا بھلا ہو جائے آج, اور وہ کرواتا ہے ضرور. تو یہ بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ انسان کی, وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑا مشہور شعر ہے, یوں تو ہیں خدا کے بندے ہزاروں بنو کرتے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. کیا بات ہے. تو میری زندگی صرف اسی ایک کانسیپٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ آپ نے ایجوکیشن میں ٹائم گزارا, آپ نے ادب کے حوالے سے بھی بات کی, آپ نے سنگیت کے حوالے سے بھی بات کی, آپ کا جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ آپ کا ہلکا احباب جو ہے, یاروں دوستوں میں جو بچپن کے دوست تھے ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا, ان کے لیے ٹائم نکالنا, اتنے مشکل ٹائم سے کیسے نکالتے ہیں ان کے لیے؟ کبھی یا نہیں ملاقات ہی نہیں ہوتی کبھی بچپن کے؟ نہیں, بچپن کے دوست سب میرے ساتھ ہی ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ جوں یہ کام کا سلسلہ بڑھتا گیا تو جو بچپن کے دوست تھے ان کو ساتھ رکھا, انہوں نے میرا ساتھ دیا. یہ تو بہت اچھا. اور وہ میرے صرف دوست نہیں ہیں, وہ میرے بھائی بھی ہیں, میرے فیملی ممبرز بھی ہیں, اور وہ اس کام کے اندر میری بہت بڑی سپورٹ ہے. اگر صرف میری ذات تک ہوتا تو شاید میں ایک اسکول شروع کرتا اور وہیں پہ اپنا کام کرتا رہتا. یہ جو پھیلاؤ ہے یہ ان ساتھیوں کی وجہ سے ہے, ان دوستوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا, اور وہ میرے ہاتھ بنے, میرے بازو بنے, میرے خیال اور میرے تصور کو انہوں نے وسعت دی. یہ سب ان دوستوں کی وجہ سے ہے. تو وہ پروفیشنل کولیگز بھی ہیں, بچپن کے دوست بھی ہیں.
تو ہم اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے کھیلتے بھی ہیں، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، شوق ہے، ٹھیک ہے. تو کام بھی اکٹھے کرتے ہیں، ٹریول بھی اکٹھے کرتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آج کل ہمارے لوگ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن میں یا کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے ان کو سب سے مین ٹول کیا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی پروفیشن جو ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ایک ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ چینج کو ایکسیپٹ کرے. ٹھیک ہے. زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، تو اگر ہم چینج کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے. نہیں رہے. ہمارے اندر ولنگنیس ٹو لرن ہونی چاہیے. آج انفارچونیٹلی جو بچے ایجوکیشن میں آتے ہیں، ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں، وہ امیجیٹلی سوچتے ہیں کہ ایک دفتر ہو، ایک گاڑی ہو، آفس میں جائیں، لیپ ٹاپ پڑا ہو، کافی کا کپ پڑا ہو سامنے. ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام سم ویئر. تو پیشنس اور کنسسٹنسی یہ کسی بھی پروفیشن میں آگے بڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو میں نے بھی ایز اے ٹیچر سول سروس چھوڑ کے ایز اے اسکول ٹیچر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے. صرف لگن کے ساتھ ٹیچنگ کو اپنا پیشن سمجھ کے کام کرتے گئے، باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اچھا ہماری یوتھ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے جن کے بچے ہوتے ہیں جو دن پر داشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھپ دیتے ہیں اپنی کہانی کو ساری کو، ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ میسج یہی ہے کہ نیور گیو اپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک در اگر بند کیا تو 100 در کھلے. کیونکہ لاکھوں ان لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے آپ کے میسج کی وجہ سے، سن کے ان کے اندر ایک پوٹینشیل آ سکتی ہے، وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ نیور گیو اپ. گیو اپ کرنا جو ہے نا وہ آپ اس دن اپنی ہار نہیں مان رہے، آپ اپنے لیے راستے خود بند کر رہے ہیں. تو اگر آپ جستجو میں رہیں گے تو آپ کو بے شمار راستے نظر آئیں گے، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا. جی دوستو بہت بہت ٹائم دیا فیصل منظور صاحب نے ہمیں. آپ کو فیصل منظور صاحب کی گفتگو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.